دیکھیں مذاکرات جب بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کے رستے کی دو رکاوٹیں ہیں جو بڑی مشکل رکاوٹیں ہیں. جی. مثال کے طور پر آپ ویسی جگہ مذاکرات اچھے نہیں کر سکتے جہاں آپ پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والدین جو کہ بچوں سے پیار کرتے ہیں. مجھے یہ تو آپ نے خیر والدین کے حوالے سے بات کی ہے، مگر مجھے ویسے بھی کہ اگر کسی سے پیار ہو جائے، عشق ہو جائے، تو وہاں پہ مذاکرات نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جن سے ہم پیار بھی کرتے ہیں یا ہمارا دل جن کی مٹھی میں بند ہے، تو پھر ہمیں کچھ ایکسٹرا کیئرفل ہو کے ایکسٹرا سمجھداری کا کہاں ہوتے ہیں مذاکرات؟ پھر ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہو جاتے ہیں. اسرٹیونیس اگر آپ سیکھیں تو پھر بھی مذاکرات ہو جاتے ہیں. دوسری جگہ مذاکرات کرنے میں مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں آپ رسپیکٹ بہت کرتے ہیں. جیسے آپ باس کے ساتھ یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ یا کسی علم والے کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے مشکل ہوتے ہیں. وہ اس لیے مشکل لگتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. لیکن پھر بھی آپ اس ہرڈل کو دور کر سکتے ہیں اسرٹیونیس کی مدد سے. تو یہ جو گول سیٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور یہ گول سیٹنگ میں تھوڑا سا وقت بھی لگتا ہے، لیکن یہ کارآمد انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جب ہم گول سیٹنگ کرتے ہیں تو ایک تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ اس کو اتنے وقت میں کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے. اور گول سیٹنگ میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے جو توقع رکھتے ہیں وہ توقع پہلے آپ اسے واضح کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی توقعات کا جو حدود اربع ہے وہ ہے کیا، آپ کتنے عرصے میں وہ کام چاہتے ہیں، آپ نتیجہ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کوشش چاہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ چاہتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ کوشش کرنا جو ہوتا ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اجاز بھائی؟ کوشش کرنا کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ جی، کیونکہ جب ہم ٹرائی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے ایک نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم وی آر ٹرائنگ. اجاز بھائی یہ آپ کے سامنے ایک قلم پڑا ہے تو یہ ذرا آپ ٹرائی کریں کہ یہ آپ ٹرائی کریں اٹھانے کی. اس کو ٹرائی تو میں مطلب اگر کروں گا، اسے اٹھانے کی ٹرائی کریں. نہیں میں یہ دیکھیں یہ تو آپ نے اٹھا لیا. ہاں میں نے کہا ٹرائی کریں اٹھانے کی. ٹرائی تو مطلب اگر یہ میری دسترس میں نہ ہوتا تو میں ٹرائی کرتا، مگر یہ تو میری دسترس میں. اجاز بھائی ٹرائی کرنا کچھ نہیں ہوتا، یا تو کوئی آپ کام کرتے ہیں یا نہیں. ایک منٹ سیکنڈ پلیز. دیکھیے میں نے یہ کئی دفعہ پڑھا ہے، یہ میرے ذہن میں ہے. ٹرائی اگین ایٹ لاسٹ یو ول گین. یہ دیکھیں میرے ذہن میں ہے یہ بات کہ ٹرائی کرنی چاہیے. اجاز بھائی ہمارے ذہن میں تو بہت سے ایل فاؤنڈیڈ بلیفس جو بیٹھے ہوتے ہیں، مثلا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضروری ہے، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو کوشش ہوتی ہے یہ تو ڈرامہ ہوتا ہے اجاز بھائی. یا تو کوئی کام آپ کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جب آپ کو بہت سا کوئی ضروری کام کسی سے آن پڑتا ہے جی، اور آپ کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مجھے یہ کام آن پڑا ہے آپ سے تو یہ آپ کر دیجئے، اور وہ کہتے ہیں صاحب کہ میں ٹرائی کروں گا، آپ کیا کہیں گے ان کو؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ ٹرائی تو کریں گے، مگر اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کر دیں. یعنی آپ کہیں گے کہ بھائی ٹرائی مت کرو، یہ میرا کام کر دو. وہ کہتے ہیں میں کر دوں گا. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جب مجھے کوئی کہتا ہے نا میں ٹرائی کروں گا، میں نے آپ کا کام جو ہے نا پائپ لائن میں ہے، یہ ہو جائے گا، آپ ذرا صبر کیجئے. تو میں ان سے نیکسٹ کہتا ہوں اچھا صبر تو میں کروں گا، کب؟ تاریخ بتا دیں نا. یعنی آپ کسی کے یہ کہنے سے کہ میں کوشش کروں گا مطمئن نہیں ہو. نہیں، کیسے ہو سکتے ہیں مطمئن؟ آپ مطمئن ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا. جی، آپ یہ تمنا، جب آپ کو ضروری کام ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں یہ آپ کا کام کروں گا. ٹھیک ہے، آئی ول ڈو اٹ. جب وہ کہتا ہے نا آئی ول ٹرائی ٹو ڈو اٹ، میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس کا مطلب کچھ رکھنا ہے، کوئی کمی ہے، ابھی کوشش ہوگی. کوشش کا پرومس کیا نا. اس میں ہم نے بڑی اور بھی رکاوٹیں کھڑی کر. وہ کہتے بھائی میں کیسے وعدہ کر سکتا ہوں کہ یہ کام میں کروں گا جبکہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کو منظور نہ ہو. ہاں بالکل، انشاءاللہ لگانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اس کام میں رکاوٹ ڈالے گا، تو کیا یہ بدگمانی کی بات نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں استاد بھائی کہ اللہ کو
ہمارا کوئی بھی کام جو کرنے والا کام ہے اس میں ہمارے خلاف ہونے کی، حریف بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر ہم اس طرح سوچیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو اللہ اس میں رکاوٹ ڈالے، یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ جو ہماری ٹیم کے ساتھ نہیں آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ ہے تو ہمیں تو یہ سوٹ نہیں کرتا. تو پھر صداقت بھائی دو باتیں ہوگی نا. پھر تو یا تو اس کام کو ابینڈن کر دو اگر اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ دوسری ٹیم کے ساتھ ہے تو آپ گھر واپس چلے جائیں. اور ویسے یہ بڑی سیلف ڈیفیٹنگ سوچ ہوگی کہ یہ سوچنا کہ اللہ میرے ساتھ نہیں، اللہ اپوزٹ پارٹی کے ساتھ ہے. اور دوسری بات وہی جو آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ یہ ویسی سوچ رہے ہیں تو یہ تو بدگمانی ہے، تہمت ہے. اللہ نے تو نہیں کہا یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا بھائی آپ کو. اللہ آپ کے ساتھ اس طرح روزمرہ کمیونیکیٹ تو نہیں کرتا کہ آپ کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں تو ایک آواز آئے کہ بھائی مت کرنا، میں نہیں ہونے دوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو آپ خوش گمانی میں رہتے ہیں نا، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں نا. اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے تم جیسی امید رکھو گے میں ویسا ہی ہوں. تو ہم جو ہے ٹرائی کے ڈرامے کو چھوڑ دیں. میں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میں بس چاہتا ہوں کہ میرا وزن کسی طرح کم ہو جائے. اب اس کا مجھے بتائیں گے مطلب کیا ہے اس فکرے کا؟ بھائی یہ میں چاہتا ہوں کسی طرح میرے سگریٹ چھوٹ جائے. یہ ایک سوچ ہے، انٹینشن ہے. میرے خیال میں یہ پہلا قدم ہے. مگر ہم نے منزل کی طرف پہنچنا ہے تو سیڑھی کے اوپر 1 1 2 3 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے. جاز بھائی یہ کوئی قدم نہیں ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے یہ انٹینشن ہے ہی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح نہیں کوئی لاہے عمل ہونا چاہیے. اچھا کسی طرح میرا وزن کم ہو جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں کھاتا رہوں زیادہ، میں ورزش بالکل نہ کروں، میری جگہ کوئی اور ورزش کرے، اور کوئی معجزہ ہو جائے کہ میرا وزن کم ہو جائے، مجھے کچھ کرنا نہ پڑے، مجھے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں میں اور پھر یہ کام ہو جائے. یہ سب ٹیکسٹ جو ہے اس فکرے کی وہ یہ آپ کو واضح بتا رہی ہے کہ وہ شخص کچھ یا جو کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے انہیں کوئی کام سونپا تھا اور آپ نے پھر اس کام کے بارے میں پوچھا، آئی ایم آن ٹو اٹ، میں کر رہا ہوں. بہت زیادہ. اچھا یہ ٹینس جو ہے نا یہ صحیح ٹینس نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یا تو آپ نے وہ کام کر دیا ہے یا پھر آپ نے وہ کام ابھی کرنا ہے. یہ کر رہا ہوں کا جو، کیونکہ وہ تو اس وقت آپ سے بات کر رہا ہے، وہ تو کام نہیں کر رہا. اسے بتانا چاہیے کہ یہ کام میں نے ابھی نہیں کیا، مگر ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ حصہ اس کا مکمل کر لیا. اس کی آڑ میں زیادہ تر لوگ جو کام انہوں نے ابھی شروع بھی نہیں کیا ہوتا اس کے بارے میں یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں دوسرے کو کہ میں کر رہا ہوں. اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ابھی میں نے نہیں کیا، یہ میں کروں گا. کیونکہ کر رہا ہوں کا ڈرامہ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یو ہیو ناٹ ڈن انف. تو تسلیم کرنے میں کیا برائی ہے؟ ڈینائل میں رہنا تو اچھا نہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ معذرت کر کے بتائیں کہ ابھی تک میں نے اسے نہیں کیا، میں اب جا کے اس کام کو کروں گا. جہاز بھائی گول سیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام کرنے کا آپ سوچتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں، اور گول سیٹنگ کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ٹائم لائن مقرر کرتے ہیں کہ اتنی دیر میں یہ کام میں کروں گا. اگر اس پیمانے پہ دیکھا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے % لوگ گول سیٹنگ دنیا میں کرتے ہیں؟ آئی تھنک لیس. I don't know the percentage. 4%. میں نے یونیورسٹیز میں لیکچر دیتے ہوئے پوچھا ہے، جو بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے اسٹوڈینٹس بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ گول سیٹنگ کرتے ہیں جس میں یہ لکھا جائے. باقاعدہ کیا ہوتی ہے؟ باقاعدہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے اس معیار پہ اتنے وقت میں کرنا ہے.